ہماری جماعتیں اگر ٹرین بس میں سفر کر رہی ہیں تو چلے راستے میں سب کو دعوت دیں، سب سے ملاقاتیں کریں، ٹرینوں میں مسافروں کو تنگ نہ کریں، کسی مسافر سے اپنی سیٹ نہ بدلیں، جماعت کے ساتھی ساتھ رہیں گے نہیں، جس کی جہاں سیٹیں وہاں رہے، کسی مسافر کو تنگ کرنا یہ مناسب نہیں۔ میں نے آتے ہوئے دیکھا ٹرین میں کہ اسٹیشن کے مسافر پریشان تھے، سارا مجمع یہاں سے اسٹیشن پہنچ گیا، اسٹیشن میں خوب ہنگامہ ہوا، خوب بڑا مجمع، لوگ سمجھ رہے کہ یہ خوش ہوں گے ہمارے استقبال کرنے سے۔ میں یہ دیکھتا رہا کہ کہیں اللہ نہ کرے ہمارا سفر اللہ کے یہاں سے مردود نہ ہو جاوے، ہمارا سفر مردود نہ ہو جاوے، اور یہ اتنے سارے لوگ اسٹیشن پر آ گئے، مسافر پریشان نہ ہو رہے ہوں۔ ٹرین میں ہمارے ساتھی نماز پڑھ رہے تھے، ایک ساتھی نے راستہ روک لیا، وہ ٹرین کے ملازم کھڑے رہے کافی کا سامان لیے ہوئے، کافی بیچنے والے۔ میں یوں ڈرتا رہا، میں نے کہا یہ نماز مردود نہ ہو جاوے، میں یوں ڈرتا رہا نماز مردود نہ ہو جاوے۔ ساتھیوں سے میں نے کہا ایسے نماز پڑھو کہ گزرنے والوں کا راستہ نہ رکے، ورنہ صحیح حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا جا کے اعلان کر دو صحابہ میں، جو راستے کو بند کرے گا یا دوسروں کے لیے جگہ کو تنگ کرے گا، اس کے دین کی محنت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ صحیح حدیث ہے، منتخب میں صحیح حدیث ہے، من قطع طریقا او ضیق منزلا فلا جہاد له، اس کی دین کی محنت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی جو راستے کو بند کرے گا یا جگہ کو تنگ کرے گا۔ صحابہ سے میں اعلان کر رہا ہے، آپ نے اپنے منادی کو بھیج کر اعلان کرنے والے کو۔ بس میں ڈرتا رہا پورے سفر میں، اسٹیشن سے چلا یہاں تک آیا، راستے میں دیکھتا رہا لوگ سواریوں کو ہٹا رہے تھے ہماری وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ہٹو بچو نہیں ہے، ہٹو بچو نہیں، سب کے ساتھ اس طرح چلو جس طرح ایک عام انسانوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو، ٹرین میں ہو گئے، نہیں جی جماعت ہے، جماعت ہے، جماعت ہے تو کوئی عذاب تو نہیں ہے کہ سب کو پریشان کرے؟ جماعت ہے، جماعت کا مطلب کیا ہے؟ سارے ٹرین کے مسافروں کو کسی مذہب کے، کسی خیال کے، کسی دین پر ہوں، ہم سے سب کو راحت ملے، چائے سب کے لیے لے آؤ، بسکٹ سب کے لیے لے آؤ، سب کا اکرام کرو، تمہارے پاس پھلیں سب کو کھلاؤ۔ امیر صاحب میرا جی چاہ رہا ہے یہ ٹرین کے مسافروں کو میں کچھ کھلاؤں، ہاں ضرور کھلاؤ، یہ تو سنت ہے۔ میں تم سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اگر ہماری جماعتیں پھرنے والی صحابہ کی طرف پھرے نا تو تم پھرنے والی جماعتیں اس ملک میں غیروں کو اسلام کا تعارف کرا سکتے ہو۔ سارا تعصب، ساری دوریاں اور سارے مقابلے اور ساری خوریزیاں خدا کی قسم صرف اس لیے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمان غیروں کے ساتھ صحابہ کی طرح رہنا نہیں چاہتا۔ اس زمانے کا مسلمان غیروں کے ساتھ صحابہ کی طرح رہنا نہیں چاہتا۔ اگر اس زمانے کا مسلمان غیروں کے سامنے صحابہ کی طرح پیش آ جائے نا تو اس زمانے میں بھی اللہ رب العزت وہ امن اور سلامتی کا ماحول قائم کرتے جو دور صحابہ میں تھا۔ بس میں نے عرض کیا کہ ٹرین میں اس طرح نماز نہ پڑھو کہ مسافروں کو دشواری ہو، تم اپنے کوشش کرو کہ ٹرین ٹھہرنے والی اسٹیشن پر تو دو حصوں میں نیچے اتر کے مختصر نماز پڑھ لو، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو پھر دو ساتھی چاہے جماعت کریں، یہ نہیں کہ بھئی 4 آدمی مل کے جماعت کر لیں، راستے میں یہاں سے وہاں تک کھڑے ہو جائیں نماز پڑھ لیں، بلکہ کوشش کرو اس بات کی کہ جو ایسا وقت ہے کہ جس میں چلت پھرت کم ہو رہی ہے، عام طور سے مسافر رات کو سوتے ہیں، تم نماز فجر کی اول وقت پڑھ لو، وقت داخل ہوتی پڑھ لو، بھائی دیکھو سب سو رہے نماز پڑھ لو جلدی۔ ہر ممکن ہے کوشش کرو کہ تمہاری عبادت سے مسافروں کو دشواری نہ ہو، ٹرین کے عملے کو دشواری نہ ہو، اگر اپنے اقام کو اللہ کے قبول کرانا چاہتے ہو۔ بس اس طرح ہمیں ٹرین میں مسافروں کو پریشان نہیں کرنا۔ ہماری جماعتیں بڑی غلطی یہ کرتی ہیں کہ ٹرین میں تعلیم کا حلقہ قائم کر لیتی ہیں، حالانکہ ٹرین تعلیم کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ٹرین میں تو دعوت دو، ملاقاتیں کرو، کتاب ہر ایک کے پاس اپنی ہونی چاہیے، صبح عرض کر دیا گیا تھا، ہر ایک کے پاس اپنی کتاب ہو، وہ اس کتاب میں سے خود بھی پڑھے، دوسرے کو برابر والے کو پڑھ کے سنا دے، نہیں پڑھنا آتا برابر والے سے سن لے، کچھ بھی نہیں ہے تو برابر والے کو کلمہ یاد کرا دے، نماز سیکھ لے، اس کو نماز سکھلا دے۔ اس طرح سے ہمیں اپنا وقت ٹرین کا اس طرح گزارنا